رات کا گہرا سناٹا تھا۔ 11 بجے کا وقت اور میں بستر پر اس طرح پڑا تھا جیسے ساری دنیا کی فکر چھوڑ کر خوابوں کی وادی میں کھو گیا۔ نہ جانے کون سے ساحلوں پر گھوم رہا تھا، کون سی نیلی لہریں میری آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھیں۔ لیکن اچانک فون کی تیز مسلسل گھنٹی نے میری نیند کو چھین لیا۔ دل دھک سے رہ گیا اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ہاتھ کانپتے ہوئے فون تک پہنچے۔ السلام علیکم۔ میری آواز میں نیند کی کھنک تھی، لیکن سلام کا جواب سنتے ہی میرا دل بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو طلحہ بیٹا؟ کیا کر رہے تھے؟ ابو جی کی آواز سنجیدہ، گہری اور کچھ ایسی جو دل میں خوف بھر رہی تھی۔ سو رہا تھا ابو جی۔ آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ میں نے پوچھا، لیکن ان کا جواب سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بیٹا، ہماری گاڑی راستے میں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی۔ ہم سب اس وقت اسپتال میں ہیں۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہیں، بس معمولی چوٹیں ہیں۔ لیکن ان کی باتوں کے پیچھے چھپی بے چینی، ان کا لہجہ، یہ سب مجھے بتا رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ ابو جی منع کر رہے تھے، رات گئے سفر نہ کرو، لیکن میرا رکنا اب ناممکن تھا۔ میں نے فوراً تیاری شروع کر دی۔ میرے والدین، خالہ، خالو اور میری چھوٹی بہن گڑیا سب شام کو حیدرآباد کے لیے نکلے تھے، قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کے لیے۔ میں امتحانات کی وجہ سے گھر پر راگ گیا تھا۔ رات بھر پیپرز کی تیاری کی تھی، اور جب سب روانہ ہوئے تو تھکن نے مجھے جکڑ لیا۔ کھانا کھایا، نماز پڑھی اور لمحوں میں نیند کی گہرائی میں کھو گیا۔ رات کے 12 بجے کے قریب میں گاڑی لے کر نکل پڑا۔ ابو جی سے اسپتال کا پتہ لے لیا۔ 3 گھنٹے کا سفر۔ باہر ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ کراچی کی سڑکیں جاگ رہی تھیں، روشنیاں، لوگ اور گاڑیوں کی آمد و رفت۔ لیکن آدھے گھنٹے بعد بارش نے زور پکڑ لیا۔ موسلا دھار پانی شیشوں پر گر رہا تھا، اور وائپرز تیز تیز چلنے کے باوجود دھند چھائی ہوئی تھی۔ شہر پیچھے چھوٹ گیا۔ اب سڑک پر تنہائی تھی۔ کبھی کبھار کوئی گاڑی گزر جاتی، ورنہ بس اندھیرا اور سناٹا۔ دونوں طرف گھنے درختوں نے روشنی کو نگل لیا تھا۔ اسٹریٹ لیمپ کی مدھم روشنی اس تاریکی کے سامنے بے بس تھی۔ بجلی چمکتی تو درختوں کی شاخیں عجیب شکلیں بناتی، کبھی چڑیلیں، کبھی خونخوار دیو۔ میں دعائیں پڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک بجلی چمکی اور سڑک کے بیچ میں ایک انسانی سایہ نظر آیا۔ وہ ہاتھ ہلا رہا تھا، گاڑی روکنے کی التجا کر رہا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ چور ہے؟ کوئی آصف؟ بچپن کی ڈونی کہانیاں ذہن میں گھوم گئیں۔ میں نے گاڑی تیز کی، لیکن جب وہاں سے گزرا تو کچھ بھی نہ تھا۔ خالی سڑک، سناٹا اور میرا خوف سے بارہ حال۔ ابھی تھوڑا آگے بڑھا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے میرا کندھا دبایا۔ میری سانس راگ گئی، دل حلق میں آ گیا۔ پیچھے مڑا تو خدایا، پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک ڈھیر بیٹھا تھا۔ سرخ آنکھیں، لمبے ناخن اور ایک خوفناک ہی ولا مجھے گھور رہا تھا۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ میں نے زیر لب آیات پڑھنا شروع کی اور گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو گیا۔ لیکن سکون کہاں تھا؟ گاڑی اچانک بھاری ہو گئی، جیسے کوئی اسے روک رہا ہو۔ پیچھے سے ایک دہشت ناک قہقہا گونجا۔ وہ واپس آ گیا تھا۔ لمبی ٹانگیں کھڑکی سے باہر لٹک رہی تھیں، پاؤں سڑک پر گھسٹ رہے تھے۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھی اور گاڑی پھر ہلکی ہو گئی۔ وہ غائب ہو گیا۔ رات بھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کبھی وہ پیچھے بیٹھتا، کبھی سامنے، کبھی قہقہے لگاتا، کبھی غصے سے گھورتا۔ میں دعائیں پڑھتا رہا اور گاڑی بھگتا رہا۔ جب شہر کے آثار نظر آئے، وہ یکدم غائب ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسپتال سے 15 منٹ دور رات کی تاریکی میں خالو ایک لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ میں نے گاڑی روکی۔ وہ آئے، خاموشی سے سامنے بیٹھ گئے۔ بارش میں بھی ان کا لباس خشک تھا۔ خالو، اب یہاں کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس بیٹا۔ یوں ہی کھڑا تھا، ان کی آواز مدھم کھوئی ہوئی تھی۔ ہنسنے بولنے والے خالو خاموش تھے۔ سب خیریت سے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، سب ٹھیک ہیں۔ تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہ چاہا۔ ان کے لفظ عجیب سے تھے۔
میں سوچ میں پڑ گیا لیکن کچھ نہ کہا۔ اسپتال پہنچا تو سامنے والی سیٹ خالی تھی۔ اندر گیا تو ابو جی دلگرفتہ کھڑے تھے۔ کمرے میں خالو کی لاش پڑی تھی، وہ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی فوت ہو گئے تھے۔ امی اور خالہ رو رہی تھی، لیکن میرا دماغ صرف ایک سوال پر اٹک گیا، اگر خالو مر چکے تھے تو گاڑی میں میرے ساتھ کون تھا؟